النبي الكريم ونحن والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزم حسین میں شرکت فرمانے والے محترم نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میں مساجد اساتذہ مدارس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے اللہم جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ یا رسول اللہ۔ ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بات صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم، پہلی بار نیم سرائے کے سالانہ اجلاس کو خطاب کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ محب گرامی ڈاکٹر عرفان صاحب اور ان کے پورے خانوادے کو مبارکبادی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اہل سے ان کی اور اہل خانہ کی محبتوں کو قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ شاعر اسلام جناب نسیم حبیبی صاحب کلکتوی کو آپ نے سماعت فرمایا۔ میرے بعد ایک شاندار خطاب جانواز خطیب الہند مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی، سابق ممبر آف پارلیمنٹ راجیہ سبھا دہلی کا بیان نایاب ہوگا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ایک سیدھا سادہ ترجمہ تھا، مگر اس کا صحیح مفہوم فاطمہ کے بیٹے، سردار بدحا کے پوتے، مصطفیٰ کے نواسے امام حسین نے کربلا میں سمجھا دیا کہ حسین اعظم کی زندگی مدینہ طیبہ میں صبر سے شروع ہوئی اور کربلا میں آ کر نماز پر مکمل ہو گئی۔ حضرات، ہم اہل سنت والجماعت شہداء کربلا کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ کربلا والوں کا ذکر ہوگا، اہل بیت کا ذکر ہوگا، شہیدوں کا بیان ہوگا، اور جب جب کربلا والوں کا ذکر ہوگا تب تب دہشت گردی کی مذمت ہوتی رہے گی۔ حضرات، یزید ہندو نہیں تھا، سکھ نہیں تھا، جاٹ اور برہمن نہیں تھا، نصرانی اور مجوسی نہیں تھا، کلمہ پڑھتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کلمہ پڑھتے ہوئے جب اس نے ظلم، تشدد، بربریت، صفاقی کا ننگا ناچ ناچا تو اس ظلم کے خاتمے کے لیے فاطمہ کا بیٹا کربلا کے لیے چل پڑا
اور حسین اعظم نے نہ اپنے آن کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی، نہ اپنے خاندان کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی، بلکہ یزیدیت کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک کر اور اس دہشت گردی کا خاتمہ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ فاطمہ کے لال کو جینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو مدینے والے کے نام پر مر جانے میں آتا ہے۔ ام فضل فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے پریشان کن خواب دیکھا، پیغمبر کے پاس حاضر ہوئی، یا رسول اللہ ایسا خواب دیکھا ہے کہ بیان کی تاب نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کیا دیکھا ہے؟ کہا سرکار یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ میری گود میں آیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں ام فضل تم نے تو بہتر خواب دیکھا ہے، فاطمہ کی گود میں بیٹا پیدا ہوگا اور پھر وہ تمہاری گود میں آئے گا۔ حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت طیبہ ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا۔ اگر اعلی حضرت فاضل بریلوی کی زبان پر جملہ بولیں تو یوں عرض کریں حسین کعبے کی گود میں اور محافظ کعبہ کو تربیت دی جا رہی ہے، پیار کر رہے ہیں نانا جان، محبت کر رہے ہیں رحمت للعالمین۔ پیغمبر نے اپنی زبان حسین کی زبان پر رکھ دیا۔ دنیا سمجھ رہی ہے یہ نانا نواسے کا پیار ہے، یہ نانا نواسے کی محبت ہے، مگر نیم سرائے والوں نوٹ کر لو جہاں یہ نانا نواسے کی محبت تھی وہی میرے پیغمبر نے اپنی زبان حسین کی زبان پر اس لیے رکھا تھا تاکہ میرا بیٹا حسین ہم زبان ہو جائے۔ حسین کل یزیدیوں کے سامنے جب اتمام حجت کر رہے ہیں تو پوری دنیا دیکھ لے زبان حسین کی ہے، بولی رسول اللہ کی ہے، بولی مولا علی شیر خدا کی ہے، بولی حسن مجتبیٰ کی ہے، بولی سیدہ فاطمہ کی ہے۔ حضرات محبت فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چوما سرکار نے امام حسین کو، اور پیغمبر نے حجر اسود کو بھی چوما ہے۔ بولو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بھی چوما، حسین کو بھی چوما۔ حجر اسود ایک پتھر ہے۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نفع و نقصان کی صلاحیت نہیں ہے، مگر عمر اس لیے چوم رہا ہے کہ رسول اللہ نے چوما ہے۔ تو میرے پیغمبر نے حجر اسود کو بھی چوما، حسین کو بھی چوما۔ یہیں سے تو ہم سنیوں کو نظریہ مل گیا کہ اگر حسین کی طرح بشر ملے تو چوم لو اور حجر اسود کی طرح حجر ملے تو چوم لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرما رہے ہیں، اتنے میں نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سرکار آپ ابھی اپنے بیٹے سے محبت کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، اب آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ ہاں مجھے خبر دی گئی ہے میرا بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے آ کر کے خبر دیا یا رسول اللہ جو بیٹا حسین آپ کی گود میں ہے کل آپ کی امت کے شریر لوگ اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیں گے، یہ حسین کی شہادت گاہ کی مٹی ہے۔ پیغمبر جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لیا جائے گا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ آقا رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیغمبر نے وہ مٹی ام سلمہ کو دے دیا، اے ام سلمہ یہ مٹی رکھو، جب سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ الہ آباد والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ موجود، ماں کی موجودگی میں رسول اللہ نے وہ مٹی فاطمہ کو نہیں دیا، پیغمبر نے وہ مٹی باپ شیر خدا کو نہیں دیا۔ علی اس مٹی کو رکھو، جب سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ مٹی کسے دیا؟ ام سلمہ کو۔ نوٹ کرو، ام سلمہ کے مٹی حوالے کرنا یہ صداقت علم غیب ہے۔
میرے رسول کی غیب دانی کی دلیل ہے۔ میرے پیغمبر کو معلوم تھا کہ جب حسین کی شہادت ہوگی اس وقت ام سلمہ مدینے میں موجود ہوں گی۔ حضرات آنکھ میں آنسو تو آ گئے نبی کے۔ پیغمبر نے یہ دعا نہیں کیا اے اللہ میرے بیٹے کو شہادت سے بچا لے، میرے بیٹے کا لہو بہنے نہ پاوے، خون کے قطرے بہنے نہ پاویں، حسین کو بچا، یہ دعا نہیں کر رہے۔ یا رسول اللہ آپ کی دعاؤں کا اثر تو یہ ہے اگر انگلی اٹھا دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اشارہ کر دیں تو چند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، آپ کی مرضی ہو جائے تو ابو جہل کی مٹھی کی کنکریوں کو کلمہ پڑھنا پڑے، آپ چاہیں تو یہ درخت آپ کے غلاموں کے گھروں میں نظر آنے لگیں۔ اے پیغمبر با اختیار ہیں آپ حسین کو بچانے کی دعا نہیں کر رہے، دعا تو کر رہے ہیں مگر نبی کہتے ہیں اللہ جب ایسا موقع میرے بیٹے کے لیے آئے تو صبر عطا فرمانا، استقامت عطا فرمانا، ثابت قدمی عطا فرمانا، مگر حسین کو شہادت سے بچانے کی دعا نہیں کیا پیغمبر نے۔ نوٹ کرو اس حادثہ ہائلہ کی خبر خاتون جنت سیدہ فاطمہ کو معلوم ہو گئی، میرا بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ بولو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، کیا تم اندازہ کر سکتے ہو کیا گزری ہوگی خاتون جنت پر؟ سامنے حسین ہیں، گود میں حسین ہیں، خیال آیا بیٹا شہید ہوگا، چھاتی سے لگایا فاطمہ نے، خیال آیا بیٹا شہید ہوگا، گود میں لیا فاطمہ نے، خیال آیا بیٹا شہید ہوگا، بستر پہ لٹایا فاطمہ نے، خیال آیا بیٹا شہید ہوگا، حجرے بطول میں رکھا فاطمہ نے، خیال آیا بیٹا شہید ہوگا، انگلی پکڑ کر کے صحن چمن میں چلایا فاطمہ نے، خیال ہے کہ بیٹا شہید ہوگا، پرورش کی جا رہی ہے، تربیت کی جا رہی ہے، بیٹے کی شہادت کی خبر ماں کو معلوم ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج آپ سے بتا دیا جائے آپ کا بیٹا 2011 میں مارا جائے گا، بولو تم صبر نہیں کر سکتے، تم سے برداشت نہیں ہو سکتا، مگر ماں کو معلوم ہے بیٹا شہید ہوگا اور ناز و نخرے سے پالا جا رہا ہے، ماں بھی بچانے کی بات نہیں کرتی۔ ارے وہ ماں جو بیٹے کے رونے پر روئے، بیٹے کے سونے پر سوئے، ماں نیند کی مٹھاس میں گم ہو، بچہ تڑپ جائے تو ماں نیند کو جھٹک دے، روتے ہوئے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر، اپنے کلیجے سے لگا کر اپنا سفید دودھ پلا کر پھر سلا دے۔ اتنا پیار کرنے والی ماں، اسے خبر ہے بیٹا شہید کیا جائے گا، آنسو تو نکلے فاطمہ کے مگر بچانے کی بات نہیں کرتی۔ پوچھو مولا علی شیر خدا سے، سفر صفین سے واپس پلٹے تو ساتھیوں سے کہا ٹھہرو کربلا آ گیا، میرا بیٹا سفر کر کے کربلا آئے گا، گھوڑے یہاں باندھے جائیں گے، کجاوے یہاں رکھے جائیں گے، شہادت یہاں ہوگی، خون بیٹے کا یہاں بہے گا۔ علی کو بھی معلوم ہے بیٹے کی شہادت ہوگی مگر علی بھی بچانے کی بات نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو معلوم، فاروق اعظم کو معلوم، عثمان غنی کو معلوم، مولا علی کو معلوم، حضرت سعد جانتے ہیں، سعید جانتے ہیں، طلحہ جانتے ہیں، زبیر جانتے ہیں، عمار جانتے ہیں، بوذر، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، حضرت انس، ابو ہریرہ، ابو درداء، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، حسن مصطفیٰ، سب کو معلوم ہے کہ حسین کی شہادت ہوگی مگر کوئی بچانے کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا اگر حسین کو بچایا گیا تو اسلام کون بچائے گا، قرآن کا وقار کون بچائے گا، شریعت کون بچائے گا، رکوع اور سجدے کی اہمیت کون سمجھائے گا۔ محترم حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بڑھنے لگی، بچپن سے خبر ہے شہادت کی، لو عمر مبارک کا 6.5 سالہ حصہ آیا کہ ظاہری طور پر نانا جان کا وصال ہو گیا۔ عمر مبارک کا 7واں سال کمپلیٹ ہوا، ماں خاتون جنت کا انتقال ہو گیا۔ عمر مبارک بڑھتی رہی امام علی مقام کی، ادھر 60 ہجری کا زمانہ آیا تو امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید جبری طور پر تخت نشین ہو گیا۔ یزید کو جانتے ہیں آپ؟
बोलो यार कुछ हूं हाँ करो। नाम सुना है? 25 हिजरी में पैदा हुआ था। इंतहाई बेअबरू, बेइज्जत, कम ज़र्फ, कम नजरिया, कार, नाहंजार, बेवकार। जब इतनी चीजें जमा होती हैं तब एक यजीद तैयार होता है। और मैं तो बहुत मोहतात होके बोल रहा हूँ, हनफीउल मसलक हूँ। एक मौलवी साहब बंबई में बड़े जज्बात में तकरीर कर रहे थे। कहा हजरत यजीद बहुत बड़ा बदमाश था, पिक्चर भी देखता था। मगर आजकल बहुत सारे लोग यजीद की हमदर्दी में निकल पड़े हैं। एक साहब मिले मुझे बंबई में, कहा यजीद जन्नती है। अबे मैंने कहा तुझे कैसे मालूम? बोला हदीस शरीफ में आया है। मैंने कहा तू है क्या? बोला वही हूं। नाम ना लेना वरना मुंह का मजा खराब हो जाएगा। मैंने कहा हदीस तुमने समझा भी है? देखो मैं पढ़ता हूं, कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलो जैशिन मिन उम्मती यगज़ूना मदीनता कैसरा मगफूरुल लहुम। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो जन्नती है। कहा हाँ इसी हदीस से तो साबित है कि यजीद जन्नती है। अरे मैंने कहा तारीख के साथ घोटाला मत कर। पहला हमला कुस्तुनतुनिया में यजीद ने नहीं किया था, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद ने किया था। और यजीद के पीरियड में जो हमले हुए वो 49 हिजरी, 50 हिजरी, 52 हिजरी, 55 हिजरी, हो सकता है उस किसी हमले में वो रहा हो। मगर पैगंबर ने जो जन्नत की बशारत दी है वो पहला हमला करने वाले के लिए, और पहला हमला करने वाला यजीद नहीं है। जिस वक्त कुस्तुनतुनिया पर हमला हुआ है उस वक्त यजीद की उम्र इतनी कम थी कि अगर इसके हाथ में जूता चप्पल दे दो तो ढंग से पॉलिश न कर पाए। हमें मैदान में तलवार उठा पाएगा? तो पता चला जिस हदीस शरीफ की बशारत के मुस्तहिक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद, ये खींच तान के यजीद को बनाए दे रहे हैं। मैंने सोचा यार यजीद से इतनी हमदर्दी क्यों है? वो तो बाद में पता चला वो गुरु है, ये चेले है। सोचा पहले खींच तान के गुरु को जन्नत पहुंचा दो, चेलों की लाइन क्लियर हो जाए। और अगर गुरु ही फंस गया तो चेलों का क्या हाल होगा? लेकिन मुसलमानों बैनुल अक़वामी तौर पर बड़े झगड़े और लफड़े चल रहे हैं। किसी झगड़े लफड़े में मत पड़ो। कोई ज्यादा यजीद की हमदर्दी करे ना तो उसको करीब बुलाओ, कहो हाथ उठाओ, दुआ कर ले। तुम्हारा हश्र यजीद के साथ हो, हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ हो। अब चाहे जितना बड़ा यजीदी हो, नाइक जैसा यजीदी हो, मगर कोई भी आज तक अपने बेटे का नाम यजीद रखने को तैयार नहीं। बोलो, यजीद से पहले बहुत लोगों का नाम यजीद, मगर जब यजीद पलीद का नाम पड़ा तो अब कोई रखने को तैयार नहीं। और हुसैन से पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं। मख्फी है ये नाम नवासे रसूल के लिए। और जब हुसैन का नाम हुसैन पड़ा तो घर घर हुसैन, हर चौराहे में हुसैन, हर खानदान में हुसैन, हर सोसाइटी में हुसैन, हर माशरे में हुसैन, हर समाज में हुसैन, हर एरिया में हुसैन। अब ये मुकद्दस नाम घरों से निकला तो महल्लों में चलने लगा। हुसैन चक, हुसैन नगर, हुसैन स्टेशन, हुसैन इलाका। आप गौर फरमाइए जरा सा, यहीं तक नहीं, और ज़हन और फिक्र में अच्छी तरह इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। अमीर माविया का इंतकाल हुआ, यजीद जबरी तौर पर तख्त नशी हो गया। हमारे यहाँ जितने बुजुर्गाने दीन के सलासिल चलते हैं ना, यहाँ खिलाफत मिलती है, और यजीद को खाली आफत मिली थी। तवज्जो कीजिए जरा सा। उसने समझ लिया अगर इमाम हुसैन ने बैत कर ली तो पूरा इलाका कदमों में। आमिले मदीना को लिखा, वलीद जितनी जल्दी हो सके इमाम हुसैन से मेरी बैत की बात करो और उनको बैत करने पर मजबूर कर दो। वलीद ने गवर्नमेंट हाउस के अंदर इमाम अली मकाम को तलब कर लिया। आका हुसैन चंद हाशमी जवानों के साथ तशरीफ लाए। वलीद क्या बात है? कहा कुछ नहीं, वो अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और यजीद खलीफा बन गया है, अब आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते ये कैसे हो सकता है? अमीर माविया के इंतकाल के बाद करोड़ों मुसलमानों का हक था,
کہ جس کو چاہتے وہ خلیفۃ المسلمین مقرر کرتے. یہ یزید کی ڈکٹیٹرشپ، یہ تاناشاہی، یہ نیتا گیری علی کا بیٹا نہیں برداشت کر سکتا. کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دوں جن کا بوسہ رسول اللہ نے لیا ہے، جنہیں مصطفیٰ نے چوما ہے. حضرات توجہ کیجئے ذرا سا، اور اس بات کو ذہن پر اچھی طرح اٹھانے کی اور بیٹھانے کی سعادت حاصل کیجئے. امام علی مقام تشریف لائے، آپ نے فیصلہ فرمایا اب اگر ہم مدینے میں رکے تو یزیدی دباؤ بڑھ جائے گا، مدینے میں خونریزی ہوگی، اور اگر مدینے ہی میں خون بہے گا تو اس امت کو کون سا آستانہ ملے گا جہاں یہ سکون حاصل کرے گی. حسین نے فیصلہ کر لیا، ترک وطن یا قتل تن، بہتر یہ ہے کہ مدینے سے باہر جایا جائے. آپ نے اہل بیت اطہار کو تیاری کا حکم دیا. انصار مہاجرین کی عورتیں بھی آ گئیں، خاندان اہل بیت کی شہزادیوں سے فریاد کرنے لگیں، اے رسول اللہ کی گھر کی بہو بیٹیوں، مدینہ چھوڑ کر مت جاؤ. اہل مدینہ امام علی مقام سے گزارش کرے، حسین آپ تو یادگار مصطفیٰ ہیں، جب نبی کو دیکھنا ہوتا تھا آپ کی زیارت کرتے تھے، آپ مدینے سے نہ جائیے. مگر آقا حسین فرماتے ہیں مہربانوں میں تمہارا شکر گزار ہوں، مدینے سے جایا بھی جاتا ہے اور مدینے آیا بھی جاتا ہے. جب اپنا کام ہو تو مدینے آنا پڑتا ہے، اور جب مدینے والے کا کام ہو تو مدینے سے جانا پڑتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پر آئے، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا حسین آیا ہے. پیغمبر جس نے آپ کا لعاب دہن چکھا تھا وہ حسین، جو آپ کے آغوش میں بیٹھا وہ حسین، جو آپ کی گود میں کھیلا وہ حسین، جو پشت انور پر سوار ہوا وہ حسین. نانا جان یہ تاریخ اپنے کو دہرا رہی ہے. کل ابو جہل نے آپ کو مکے میں رہنے نہیں دیا تھا، آج یزیدی مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہے. سرکار ابو جہلی دباؤ بڑھا تھا تو آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ اپنایا تھا، آج میں مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جا رہا ہوں، آپ کو آخری سلام کرنے آیا ہوں. پیغمبر اپنے بیٹے کا آخری سلام لو. رسول وفا کو سلام، وجہ الصفا کو سلام، شمس الدوحا کو سلام، بدر الدجا کو سلام، نور الہدا کو سلام، نجم الندا کو سلام، عین التقا کو سلام، زین النقا کو سلام، کنز العطا کو سلام، کشف الغطا کو سلام، بحر المنن کو سلام، نہر السنن کو سلام، جمیل الشیم کو سلام، شفیع الامم کو سلام، صاحب جود و کرم کو سلام، حضور اکرم کو سلام، سید عالم کو سلام، نور مجسم کو سلام، تاجدار عرب و عجم کو سلام، فخر بنی آدم کو سلام، نبی محترم کو سلام، رسول معظم کو سلام، نیر عالم کو سلام، اصل کائنات کو سلام، خلاصہ موجودات کو سلام. پیغمبر کو آخری سلام کیا، ماں خاتون جنت کو سلام کیا، جنت البقیع کی مزاروں اور بہاروں کو سلام کیا. اس مقام پر نیم سرائے اور الہ آباد کے لوگوں مجھے محبت سے بتاؤ، جب امام حسین پر یزیدی دباؤ بڑھا تھا اور یزید نے ظلم کے ہاتھ اٹھائے تھے، امام حسین کے سامنے مشکل وقت آ پڑا تھا، تو میرا حسین اس مشکل کی گھڑی میں مزاروں کو گیا تھا. مصیبت کے وقت حسین مزاروں کو گئے تھے. نوٹ کرو، مشکل گھڑیوں میں مزاروں کو جانا سنت امام حسین ہے. محترم حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ تشریف لائے. حالات ایسے پیدا ہوئے کہ 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے تھے. کئے محرم کو؟ بولو بھائی. 2 محرم کو. ان یزیدیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے
حسین جو کربلا گئے تھے تو اس لیے گئے تھے، چاہتے تھے کہ یزید مجھے اپنا سردار مان لے۔ اب میں ان کو سمجھاؤ وہ حسین یزید سے کیا سرداری کا مطالبہ کریں گے جن کے نانا جان نے بچپن ہی میں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اقتدار کے خاطر گئے تھے، وہ لڑائی کے خاطر گئے تھے، وہ حکومت چاہتے تھے، وہ تخت و تاج چاہتے تھے۔ محبت سے بتاؤ کون نہیں جانتا غوث الاعظم تارک السلطنت مخدوم اشرف کے چوچوی کو؟ سمنان کے بادشاہ ہیں، 15 سال تک تخت شاہی پر رونق افروز، اور جب خیال آیا انسانوں کی ہدایت کا تو سمنان کے تخت و تاج کو ٹھوکر مارا، ہندوستان کا رخ کیا اور اعلان کر دیا مجھے حکومت میں وہ مزہ نہیں آ رہا جو انسانوں کی ہدایت میں آ رہا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ میں محبت سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ مخدوم اشرف کے چوچوی نے سمنان کے تخت و تاج کو ٹھوکر پر اڑا دیا۔ ارے کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے حسین کربلا تخت و تاج کے لیے گئے تھے؟ ارے نادان، جب سمنان میں علی کے پوتے کو تخت کی پرواہ نہیں ہے تو کربلا میں علی کا بیٹا کیا تخت کی پرواہ کرے گا؟ سبحان اللہ۔ بکواس کرنے پہ آئے تو یہاں تک کہہ ڈالا وہ لڑائی چاہتے تھے۔ حضرات بچو ان صحبتوں سے۔ آپ یقین کریں اہل بیت کی محبت میں گرفتار رہنے والے کو میں نے اپنی کم عمری سے لے کے اب تک دیکھا ہے کہ جو اہل بیت کا وفادار ہوتا ہے الحمدللہ وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ حضرات توجہ کیجئے، لڑائی کے لیے ابے لڑائی کا ارادہ ہوتا تو کوئی مسئلہ تمہاری عقل میں بھی آنا چاہیے۔ حسین کا قیام کتنے دنوں تک مکہ رہا، فوج کشی کرتے، اسلحے اور ہتھیار تیار کرتے؟ نہیں، حسین تو اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ، بہن زینب کے ساتھ، بیوی شہربانوں کے ساتھ، دودھ پیتے بیٹے کے ساتھ کربلا میں نظر آ رہا ہے۔ حسین کربلا لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، حق و باطل میں جدائی کے لیے گئے تھے۔ کیا بات ہے۔ اور موقع آیا، 7 محرم الحرم کا زمانہ آیا تو یزیدیوں نے پانی بند کر دیا۔ سوچا حسین کا پانی بند کرو، رسد پر اٹیک کرو، حسین خود ہی پانی پانی ہو جائیں گے، آسانی سے بیعت کر لیں گے۔ مگر ان ظالموں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ علی کا بیٹا کربلا پانی تلاش کرنے نہیں گیا تھا، وہ تو فضل ربانی تلاش کرنے گیا تھا، واہ 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 واہ۔ عطائے رحمانی تلاش کرنے گیا تھا۔ ورنہ حسین ٹھوکر مارتے تو کوثر و سلسبیل کی نہریں جاری ہو جاتی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لبے حسین پانی کو نہیں ترسے، پانی لبے حسین کو ترسا ہے۔ پانی کے مقدر میں نہ تھا کہ حسین کے لبوں کا بوسہ لیتا، ورنہ پانی کی بات کرنے والوں، ارے یہی پانی تو ایک بار اجمیر میں غریب نواز پر بند ہوا تھا تو خواجہ غریب نواز مسکرانے لگے۔ کاج میرے والوں کوئی نئی بات تھوڑی ہے، اس کو کربلا میں تو ہم سب جھیل چکے ہیں، مگر کربلا والوں نے بلوایا نہیں تھا، اجمیر والا بلوائے گا۔ غلام خاص کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ فقیر کل کاسا لے لو اور جاؤ آنا ساگر سے کہنا تم کو اللہ کا ولی بلا رہا ہے۔ اب جیسے ہی پیالہ لیا اور لے کر چلا، راستے میں پکڑ لیا گیا، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں پابندی ہے غریب نواز پر، ضرورت پر، استعمال پر، پینے پر، وضو پر، طہارت پر۔ مگر وہ دیوانے غریب نواز ہے، تمام حدوں کو توڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ ارے یار ہمارا کانپور شہر بڑا حساس شہر ہے، ہر سال کرفیو لگتا ہے، تو ضلع مجسٹریٹ کی طرف سے ہمیں ایک پاس دیا جاتا ہے کہ کرفیو گرست نگروں میں امن و شانتی کا پرچار کیجیے۔ جب ہم وہ پاس گاڑی پہ لگا لیتے ہیں تو ڈرائیور سے کہتے ہیں دیکھ کوئی رکائے تو روکنا مت، اشارہ کرنا پاس لگا ہے۔ ایک شہر کا مجسٹریٹ ہم کو پاس دے دے تو ہم کسی کی سننے کو تیار نہیں ہیں۔
تو وہ غریب نواز کا غلام کس کی سنے گا جس کو غریب نواز نے انٹرنیشنل ویزا ہی دے دیا ہو؟ پہنچ گیا آنا ساگر کے پاس، بولا پانی ہو گئی تجھ پر خواجہ کی مہربانی، اب نہ چلے گی راجا کی نگرانی، پانی آجا بلاتا ہے تجھے میرا خواجہ۔ تو پورا آنا ساگر کا پانی غریب نواز کے پیالے میں، وادی کا، ندی کا، چشمے کا، علاقے کا، کنویں کا، ایریے کا، قصبے کا، شہر کا، دیہات کا، سارا پانی ولی کے قبضے میں۔ مگر غریب نواز اتنے رحیم الفطرات، سخی ابن سخی، کریم ابن کریم، سید ابن سید، پانی واپس کر دیا، ورنہ کوئی ادھر ادھر کا بابا ہوتا تو پانی لے کے یاترا میں چلا گیا ہوتا۔ آنا ساگر آپ گئے ہیں کبھی؟ بولو یار، نہایا ہے؟ سن 87 میں پہلی بار میں نے بھی غسل کیا تھا۔ احباب نے کہا آئے ہیں تو نہائے لیا جائے۔ اتفاق ایسا دیہات کی زندگی کم گزری ہے، تیرنا جانتا نہیں تھا، جیسے ہی پہلا گوتا لگایا تو بالکل ہی اندر چلا گیا، لیکن پانی کے اندر سے میں نے کہا تھا آنا ساگر سن، اگر تو راجا کا ہے تو میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اور اگر میرے خواجہ کا ہے تو واپس کر دے۔ ظاہر سی بات ہے باہر ہوتا نہیں تو آج نیم سرائے میں بولتا کیسے؟ صحیح ہے۔ اچھا دیہات والوں کو اپنی کمزوری بتاؤ، بہت خوش ہوتے ہیں، ارے حضرت تیرنا نہیں جانتے، بہت خوش ہوتے ہیں، مگر الحمدللہ میں نے تیرنا سیکھ لیا ہے۔ ارے محبت سے بتاؤ، آج اگر ہم کہیں یا رسول اللہ سلامت رہے آپ کی کالی کملی، حشر کی دھوپ میں شامیانہ تو ہے، اور نہ جانے کتنی بلڈنگیں گرنے لگتی ہیں، نہ جانے کتنے کیڑے زمین پہ رینگنے لگتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا سرکار کی کملی اتنی بڑی کہاں ہے جس میں سارے گنہگار آ جائیں؟ ارے میں نے کہا عقل مند، نبی کی کملی بعد میں دیکھ، ولی کا پیالہ اجمیر میں پہلے دیکھ۔ ارے جب ولی کے پیالے میں پورے اجمیر کا پانی آ سکتا ہے تو مصطفیٰ کی کملی پاک میں ساری گنہگار امت آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچ ہے۔ تو ایک بات بتاؤ محبت سے، غریب نواز نے پورا پانی منگا لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، سمجھا دو زمانے کو کہ جب اجمیر میں ولی کا یہ اختیار ہے تو کربلا میں صحابی کے اختیار کا کیا عالم ہوگا؟ مگر حسین کہتے تھے اے یزیدیو، نہ مجھے کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ دانا چاہیے، مجھے تو نانا کا زمانہ چاہیے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ان یزیدیوں نے جو کھانا بند کیا تھا، پانی تو دریا فرات کا، کھانا کون سا بند کیا؟ ارے وہی تو بند کیا ہوگا جو اس علاقے میں چل رہا ہوگا۔ بولو، ہر علاقے کی پسند الگ الگ ہے نا۔ جیسے راجستھان جاؤ روٹی ہی روٹی پاؤ، اتر پردیش آؤ روٹی چاول دونوں پاؤ۔ ابھی میں گجرات کاٹھیا واڑ میں محرم کا بیان کر رہا تھا تو باجرے کی روٹی چل رہی تھی، مونگ پھلی کا تیل چل رہا تھا، ہر علاقے کی پسند الگ الگ۔ میں بنگال گیا، مرشید آباد دارجلنگ علاقے میں تقریباً مسلسل 32 تقریریں کی، چاول کھاتے کھاتے ایک دن میں نے کہا ارے یار آج روٹی لانا۔ جلسے والوں نے کہا حضرت آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ دسترخوان لگا، روٹی رکھی سفید۔ میں نے کہا یار یہ کون سا گیہوں ہے؟ یہ تو ہمارے یو پی میں نہیں پیدا ہوتا اتنا سفید گیہوں۔ بولا گیہوں کی تھوڑی ہے، یہ بھی چاول کی ہے۔ تو ہر علاقے کی پسند الگ الگ ہے نا، بولو۔ ہمیں ان یزیدیوں نے وہی کھانا بند کیا ہوگا جو وہاں چل رہا ہوگا، مگر یہ ہندوستان کے سنی کتنے چالاک ہیں۔ کہا یزیدیوں تم نے حسین کا ایک دانہ بند کیا تھا اور ہم کو انڈیا میں جتنے دانے ملیں گے ہم سب کا کھچڑا بنا لیں گے۔ کھچڑا سمجھتے ہو نا؟ ہمیں کھچڑا ہے، کھچڑے سے جو بگڑا ہے
وہ بالکل بچھڑا ہے، مرد نہیں ہے۔ آج مجھے لگا بہت سمجھدار جگہ تقریر کر رہا ہوں۔ ارے جو بولو وہ تو سمجھتے ہی ہیں، اور جو نہ بولو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں۔ بولو یار، مرد کی زبان ایک ہوتی، زبان سے کہا حرام تو حرام، اور جو لوگ دن بھر اپنا لباس بدلتے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں، زبان سے کہا حرام اور موقع ملا تو لگایا کام۔ ارے یہ کیسا ہے پروگرام؟ بیچارہ سنی خالی ہاتھ کھچڑا کھانے جائے، یہ لیمو لے کے جائیں۔ ایک سے بمبئی میں نے پوچھا ادھر کیوں لائن لگا دیا ہے؟ کہا حضرت برا ہو ہمارے مولویوں کا سب حرام کر دیا۔ ابے میں نے کہا پارٹی بدل دے، 100 سال والی میں چلا گیا، 1400 سال والی میں آ، اور دیکھ میں بڑا سلجھا ہوا آدمی ہوں۔ جو کھچڑے میں حرام ہو اتنا باہر کرو، بقیہ تو کھاؤ۔ بولو، روٹی کھاتے کھاتے کسی ٹکڑے میں بال آ جائے تو وہی روٹی کا ٹکڑا باہر کرو گے جس میں بال ہو کہ پوری روٹی؟ بولو بھائی، جو کمی ہو وہی نکالو نا۔ اب بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا تو عرس نہیں ہونا چاہیے۔ ارے تیری کیوں چھاتی پھٹتی ہے؟ عرس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پریشانی ہے؟ وہ عرس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ عورتیں جاتی ہیں، تو ہم کہیں گے پھر مٹی دینا بند کرو میت میں، عورتیں جاتی ہیں۔ شادی نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ عورتیں جاتی ہیں۔ عرس کو روکا نہیں جا سکتا، جو شریعت میں ناجائز ہے اس کی تنبیہ ہمارے علماء پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، لیکن عرس نہیں بند کیا جا سکتا۔ جیسے دیکھو، سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ نام نہ لینا، سمجھ گئے نا؟ یہاں سے نکلتا کیا ہے بتانا نہیں، سمجھ لینا۔ کوئی مشکمبر تو نہیں نکلتا۔ دیکھو اس کا انتظام ہمارے پاس ہے، سب کے پاس ہے۔ بولو، ہمیں اگر ناک سے گندگی نکلتی ہے تو صاف کر لو کہ ناک ہی کاٹ ڈالو گے؟ کیا اچھی تمثیل ہے، واہ واہ واہ۔ تو اگر کوئی غیر شرعی چیز ہے تو اس کو بند کرو کہ عرس ہی ختم کر دو گے؟ بولو محبت سے۔ تو کھچڑے میں، فاتحے میں جتنی چیزیں حرام ہیں ان کو باہر کرو، بقیہ تو کھاؤ۔ دیکھو جب کھچڑا بناتے ہو تو ڈالتے ہو ارہر کی دال، مونگ کی دال، مسور کی دال، چنا کی دال، لہسن، پیاز، دھنیا، مرچا، گوشت، سب کا دوست۔ مسلمان تو گوشت کا نام سن لے موسم بن جائے۔ ہمیں اس میں کوئی چیز حرام ہے؟ محبت سے بتاؤ۔ کوئی چیز حرام نہیں۔ نمک ڈالتے ہو، نمک حرام ہے کیا؟ بولو، نمک تو حرام نہیں، اب کھا کے کوئی کرے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہو، محبت سے بولو، درود پڑھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، تو کوئی چیز حرام تو نہیں ملی؟ وہ بولا حضرت عیسیٰ صاحب کا ذکر حدیث شریف میں نہیں ہے، وہ اس لیے ہم نہیں کرتے۔ ارے میں نے کہا حدیث پڑھو تو بھائی، محبت سے سمجھو تو۔ دیکھو صحابی رسول حضرت سعد، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو پیغمبر کے پاس آئے، کہا میرے سرکار ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ماں کے لیے کیا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا پانی۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ فحفر بیرن، صحابی نے کنواں کھودوا دیا، وقال هذه لأم سعد، اور فرمایا اے لوگو یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو نوٹ کرو، وہ صحابی تھے، پاورفل تھے، روپیہ تھا، پیسہ تھا، پورا کنواں کھودوایا اور ماں کے نام ایصال کر دیا۔ ہم بھارت میں رہتے ہیں، کنکری جیسی غریبی ہے، اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ کنواں کھودوا سکیں، ہینڈ پائپ لگوا سکیں، مگر اپنی غریبی کے باوجود جب محرم کا چاند نظر آیا تو ہم بھی محبت حسین لے کر گھروں سے نکل پڑے اور ایک ایک گھڑا پانی بھرا، اونچے مقام پر رکھا، اعلان کرنے لگے اے لوگو یہ نظر حسین ہے، شربت حسین ہے، سبیل حسین ہے۔ نعرہ تکبیر!
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ہماری ہے رائے، بند کر دیجئے چائے. اتنے سمجھداروں کے ہاتھ میں چائے کا پروگرام دیا ہے آپ نے، یہ پیچھے سے بھی پلا سکتے تھے. 4 آدمی ہیں، خود ہی پی کے 15 منٹ نکال سکتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. ایک بات مجھے یاد آ گئی، توجہ ہے نا، بولو، ذہن حاضر ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی کھچڑا نہ کھاتے ہیں، کھاتے ہیں، بنواتے بھی ہیں. کب؟ سنڈے والے دن گیٹ بند کر کے. جب زبان کی لذت بے قابو ہوئی تو گھر آئے، اے گرہ منتری. اس نے کہا ہاں پردھان منتری. کہا سنڈے ہے، سنڈے کھچڑا بناؤ، حلوہ بناؤ، تھوڑی بریانی بھی بنا لینا. سارے آئٹمس بنا کے رکھے، دسترخوان لگا، کھانے کے لیے بیٹھے. ایک صاحب آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ میں فضل الرحمان ہوں. لوگ غلط ٹائم پر آ جاتے ہیں. کھانے جا رہے تھے، آگے بیوی نے کہا اٹھنا مت. اب تو ہمت ہی نہیں تھی، کیونکہ پہلے ایسا تھا، پہلے کی عورتیں شوہروں کی فرما بردار ہوتی تھی، مگر اب یہ پوسٹ ٹرانسفر ہو گئی ہے. اب مرد خود ہی فرما برداری کرنے لگے ہیں. اٹھنا مت. چھوٹے والے بچے کو لایا، کہا بیٹا ادھر آ. جی ابا. ارے جو دروازے پہ کھڑے نا، ان سے جا کے کہہ دو ابا گھر میں نہیں. بچہ باہر نکلا. انکل. ہاں بیٹا. پاپا کہہ رہے ہیں جا کے کہہ دو گھر میں پاپا نہیں ہیں. اب بچے کہاں جھوٹ بولتے ہیں، بولو. بچے تو بڑے سچے ہوتے ہیں. بچوں کی سچائی معلوم کرنا ہے تو پولیس والوں سے پوچھو. یہ سمن لے کے آتے ہیں تو بوڑھوں اور جوانوں سے نہیں پوچھتے، ورنہ ہفتوں پوچھتے رہ جائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑیں گے، اے عبداللہ کا مکان بتا، عبد الرحمن کا مکان بتا، عبد الکریم کا مکان بتا. وہ ہے سامنے. بچے تو بچے. جھوٹ بول کے واپس کر دیا گیا. کیوں؟ جتنا بھی آئٹم گھر کے اندر بنا تھا وہ اپنی زبان کی لذت اور پیٹ کے بھرنے کے لیے. مگر اے عاشقان اہل بیت، اے محبان اولیاء، اے اہل سنت والجماعت، اے عاشقوں، میں تمہاری غیرتوں سے پوچھتا ہوں، جب کسی مہینے میں اللہ تمہیں اندازے سے زیادہ دے دے، تمہارا بچہ سعودی عربیہ میں تھا، اس نے ڈرافٹ بھیج دیا، تم کاروبار کر رہے تھے، بزنس میں فائدہ زیادہ ہو گیا، کاشتکار تھے، پیداوار اچھی ہو گئی، تو جلدی سے گھر آئے. بیوی سے کہا اے بیوی، اس مہینے میں اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں. تب ارے یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی کا عرس ہونے والا ہے، ان کے نام کا تبرک بناؤ. ارے یہ مہینہ 11ویں شریف کا ہے، بڑے پیر صاحب کے نام کا توشہ بناؤ. یہ رجب کا مہینہ ہے، خواجہ غریب نواز کے نام کا تبرک بناؤ. یہ محرم کا زمانہ ہے، کربلا والوں کے نام کا لنگر بناؤ. آپ نے بنایا، فاتحہ دلایا، اطمینان سے بیٹھے تھے کھانے کے لیے. ایک صاحب ہے، دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے پوچھا کون؟ کہا میں عبد الرحمان. آپ کھڑے ہو گئے. عبد الرحمان بھائی السلام علیکم. ارے بڑے اچھے ٹائم سے آئے ہو، آؤ کربلا والوں کا تبرک موجود ہے، آؤ بڑے پیر صاحب کا تبرک موجود ہے، آؤ غوث و خواجہ کا صدقہ موجود ہے. اس نے کہا بھائی میں نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ تم بھی ہو گئے. کہا نہیں ہوا نہیں ہو یار، یہاں تک بھرا ہوں. کب تھوڑا سا لے لو. اس لیے تو بزرگوں نے کہا تبرک باشد کی زیر حلق نہ روت. اتنا کم ہو کہ حلقے کے نیچے نہ جائے، تب بھی وہ تبرک ہے. تھوڑا سا تو لے لو. اچھا نہیں مانتے ہو تو کھائے لیتے ہیں. اب بتاؤ مسلمانوں، ایک نہیں اگر تم 10 تمہارے سامنے اور دروازے پہ آ جائیں
تو جتنے آتے جائیں گے سب کو دسترخوان میں بیٹھاتے جاؤ گے، اور اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، اگر ڈھکن پتیلے سے نہ ہٹاؤ تو پتہ ہی نہیں چلے گا نیم سرائے کا مال ہے کہ کربلا سے سپلائی ہو رہا ہے، بغداد سے برکتیں چلی آ رہی ہیں۔ تو ایک مقام پر جھوٹ بول کر واپس کر دیا گیا، دوسرے مقام پر بیٹھ کر زبردستی کھلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ فرق ہے، جہاں جھوٹ بول کے واپس کیا گیا وہ سارا کھانا پیٹ بھرنے اور زبان کی لذت کے لیے بنا تھا، مگر جہاں جبر و کرا کے ساتھ کھلایا جا رہا ہے، محبتوں کا دسترخوان لگایا جا رہا ہے، وہ کھانا صرف زبان کی لذت اور پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، وہ کھانا صحابہ کے نام پر بنا ہے، اہل بیت کے نام پر بنا ہے، کربلا والوں کے نام پر بنا ہے، ولیوں کے نام پر بنا ہے۔ تو نوٹ کرو، جو کھانا صرف زبان کی لذت اور پیٹ بھرنے کے لیے ہو، اس کھانے میں امکان نفسانیت ہے، اور جو کھانا اللہ کی رضا کے لیے شہداء کے نام پر، ولیوں کے نام پر بن جائے، اسی کھانے کا نام تبرک ہے، تبرک ہے، تبرک ہے۔ حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوکے رہ کر ہمیں کھانے کا سلیقہ دیا، پیاسے رہ کر ہمیں پینے کا ڈھنگ عطا فرما دیا۔ جس وقت حسین نے بہن زینب سے کہا تھا، اے زینب، مدینے سے لے کر کربلا تک سارے غم میں نے سہے ہیں، اب بس کے کٹے بزموں کو اٹھایا ہاتھوں میں، اصغر کا بچپنا گود میں رہا، اور محمد کی لاشیں اٹھا کر لایا، سب کا غم حسین نے سہا ہے، غم حسین زینب تمہیں ملے گا۔ صبر کائنات کی بیٹی، صبرہ بن کر رہنا، لاؤ امام رسول اللہ کا، لاؤ امیر حمزہ کی ڈھال، لاؤ جعفر طیار کا نیزہ، لاؤ ذوالفقار حیدری، علی کا بیٹا، شیر خدا کا لال، شہادت کا دولہا بن کے کھڑا ہو گیا۔ یزیدیت کی ٹیم پر کوہرام مچا ہے، کون آ رہا ہے؟ علی کا بیٹا آ رہا ہے۔ حسین نے نگاہ اٹھائی، یزیدیوں پہچان لو، ہم وہی ہیں، اگر ہم پہ درود نہ پڑھو تو تمہاری نمازیں مکمل نہ ہوں۔ پہچانو ہمیں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں۔ حسین اعظم نے جب تلوار اٹھائی ہے یزیدیوں کی طرف، پوری دنیا جانتی ہے اس تاریخ کو کہ معمولی تلوار حسین کے ہاتھوں میں نہیں تھی، وہی تلوار جو حسین نے ہاتھوں میں اٹھایا تھا، ایسی تلوار کی ہلاکو تیری تلوار میں زنگ لگ سکتی ہے، چنگیز خان کی تلوار پرانی ہو سکتی ہے، مگر علی کے بیٹے کی تلوار کل نانا جان کے ہاتھوں میں چمک رہی تھی، مولا علی کے ہاتھوں میں چمک رہی تھی، آج حسین کے ہاتھوں میں چمک رہی ہے۔ اس لیے حسین کی تلوار معمولی تلوار نہیں تھی، نوٹ کرو، حسین کی تلوار انسانیت کی تلوار تھی، آدمیت کی تلوار تھی، مانوتا کی تلوار تھی، بشریت کی تلوار تھی، اخلاص کی تلوار تھی، اخلاق کی تلوار تھی، بھائی چارہ کی تلوار تھی، مساوات کی تلوار تھی، گویا یہ اہنسا کی تلوار تھی۔ حسین اس تلوار سے پوری دنیا کا ظلم مٹا رہے ہیں، حسین اس تلوار سے یزیدیت کا ظلم مٹا رہے ہیں۔ اور نوٹ کر لو، کہنے کی اجازت دو، ہمارے تمہارے محلے میں اگر ایک موت ہو جائے تو ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے، کسی کا انتقال ہو جائے پورے علاقے میں خبر پھیل جائے گی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، چلو جنازے کے لیے۔ ایک موت ہوئی تمہارے محلے میں، بہت سارے مقامات کا ماحول تو یہ ہے کہ چولہا نہیں جلتا، آج گھر میں کچھ نہیں پکے گا، کب
موت ہو گئی ہے، موت سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد دیکھا جائے گا، اس کے بعد سمجھا جائے گا۔ گویا ایک موت ہمارے محلے میں ہو جائے تو ہم آفس نہیں جاتے، ہم ڈیوٹی نہیں جاتے، ہم اسکول نہیں جاتے، ہم کالج نہیں جاتے، ہم یونیورسٹی نہیں جاتے۔ ایک موت نے ہمیں اپنے کاموں سے روک دیا، یہ محلے کی ایک موت تھی، مگر قربان جاؤ، اللہ نے کون سا جگر دیا تھا امام حسین کو، کون سا کلیجہ دیا تھا امام حسین کو۔ میرے حسین کو تلوار چلانے سے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا غم نہ روک سکا، حسین کو تلوار چلانے سے انو محمد کی طرف کا احساس نہ روک سکا، حسین کو تلوار چلانے سے 6 مہینے کی بیٹے کی قربانی کا خیال نہ روک سکا، حسین کو تلوار چلانے سے خیمے میں آگ لگانے کا احساس نہ روک سکا، حسین کو تلوار چلانے سے سیدانیوں پہ ظلم کا خیال نہ روک سکا، حسین کو تلوار چلانے سے 3 دن کی بھوک نہ روک سکی، حسین کو تلوار چلانے سے 3 دن کی پیاس کی شدت نہ روک سکی۔ بھوکے رہ کر تلوار چلایا حسین نے، پیاسے رہ کر تلوار چلایا حسین نے، اور یہ حسین کی تلوار صرف یزیدی فوج پر نہیں چل رہی تھی، یزیدیوں پر نہیں چل رہی تھی، یزیدیت پر چل رہی تھی، یزیدی منصوبوں پر چل رہی تھی، یزیدی ارادوں پر چل رہی تھی، یزیدی آندولن پر چل رہی تھی، یزیدی تحریک پر چل رہی تھی، یزیدی پروگرام پر چل رہی تھی۔ علی کا بیٹا میمنہ، میسرہ، قلب جنگ جہاں کا رخ کر رہا ہے، صفیں پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جب یزیدیوں نے دیکھ لیا کہ علی کے بیٹے کو اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اجتماعی طور پر گھیرے میں لے لیا، چاروں طرف سے نیزے برسائے جانے لگے۔ ایک تیر پیشانی حسین پر آ کر کے پڑا، کربلا کی زمین چیخ پڑی، یزیدیوں یہ تمہارا تیر نواز رسول کی پیشانی پہ نہیں پڑا، یہ بوسہ گاہ رسول اللہ پر پڑا ہے، نبی کے چومنے کی جگہ پڑا ہے۔ میرا حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لایا، چاروں طرف سے یزیدی نرغے میں لیے ہیں، گھیرے میں لیے ہیں، قبضے میں لیے ہیں۔ شیس ابن ربعی کا بیان ہے، میں اٹھا ہاتھ میں تلوار لے کر، شمشیر لے کر، اور پہنچا امام علی مقام کے قریب۔ جیسے ہی شیس ابن ربعی پہنچا، کلیجہ پھٹ گیا، دل دہلنے لگا، ہاتھ تلوار سے گر گئی۔ سنان ابن انس نے کہا، خلی نے کہا، شمر نے کہا، کیا بات ہے، حسین سے ڈر گئے ہو، سہم گئے ہو؟ اب گلا اتارنے میں کتنا ٹائم تھا، گلا کاٹنے میں کتنا ٹائم تھا؟ کہا نادان، میں بھی گلا کاٹ کر یزید سے انعام لینا چاہتا تھا، مگر میں کیا بتاؤں، جب حسین کے چہرے کے قریب آیا اور حسین کی نظروں میں میری نظریں پڑی تو نظر حسین میں جمال رسول اللہ نظر آیا ہے، جمال مصطفیٰ نظر آیا ہے۔ میرا دل دھڑک اٹھا کہ جن کے نانا کا میں کلمہ پڑھتا ہوں ان کا جمال اس چہرے پہ نظر آ رہا ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، امام علی مقام اگر چاہ لیتے تو کوئی بھی یزیدی حسین کا سر نہیں کاٹ سکتا تھا، مگر حسین کا فیصلہ یہ تھا، اسلام تیری سوکھی جڑوں کو ضرورت ہے فاطمہ کے بیٹے کے لہو کی، ہمیشہ کے لیے تجھے تازہ تر کر دیا جائے گا اسلام۔ صرف حسین کا ذکر دل و دماغ پر روشنی لاتا رہے گا۔ حسین نے کہا ٹھہرو یزیدیو، اگر آنکھ کھول کے حسین کھڑے رہتے کوئی گلا نہیں کاٹ سکتا تھا۔ آقا حسین نے فیصلہ کیا کہ رک جاؤ، مجھے سجدے میں جانے دو، سر سجدے میں رکھنے دو۔ کیوں؟ جب سر سجدے میں رہے گا تو تمہیں گلا کاٹنے میں آسانی ہوگی، اور میرا سارا وجود خدا کی محبت میں گم ہو جائے گا تو مجھے گردن کٹوانے میں آسانی ہوگی۔ سجدے بہت ہوتے ہیں دنیا میں، بولو، زاہد، عالم، صوفی 2 گھنٹے کے لیے سجدہ کرے گا، بہت زیادہ 4 گھنٹے کے لیے سجدہ کرے گا، بہت بڑا عبادت گزار ہو تو زور سے لے کے عصر تک سجدہ کرے گا، چند گھنٹوں میں ہمارا سر سجدے سے اٹھ جاتا ہے۔ مگر قربان جاؤ، حسین کے سجدے کو لاکھوں سلام، حسین کا سر سجدے میں پڑا ہے کربلا میں اور اٹھے گا قیامت میں۔ سبحان اللہ، حضرات سبحان اللہ، توجہ کیجیے ذرا سا۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت ڈھلا تھا،
میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا تو میں نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک، داڑھی مبارک کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ گرد و غبار ہے اور ہاتھوں میں ایک شیشے کی بوتل ہے۔ میں نے کہا سرکار میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ شیشے کی بوتل دیکھ رہی ہو نا، یہ میرے بیٹے ان کے جانثاروں کا خون ہے جسے نانا جان نے اس بوتل میں محفوظ کر رکھا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں آنکھ کھلی تو جب خبر آئی میرے پاس تو وہی وقت تھا حسین کی شہادت کا جب میں نے سرکار کی زیارت کی تھی۔ اس مقام پر حسینیوں صرف ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون نہیں جانتا غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس پر چوٹ لائی تھی، خون کا قطرہ نکلا تھا؟ تو پوچھو مکین سدرۃ المنتہا جبریل امین سے، وہ کہتے ہیں میں سدرہ کی بلندیوں پر تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل جلدی جاؤ اور میرے محبوب کا بہتا ہوا لہو اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ اے جبریل میرے محبوب کے خون کا ایک قطرہ اگر زمین پر گر گیا مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ عبید اللہ خان اعظمی قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی آپ کے روبرو ہیں۔ بہت جلد آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بزم محبت میں اور حاضر ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جبریل فرماتے ہیں میں تیز رفتار اور برق رفتاری کے انداز میں آیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتا ہوا خون اقدس اپنے ہاتھوں میں لے لیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا اے جبریل میرے محبوب کے خون کا ایک قطرہ اگر زمین پر بہ گیا تو یہ زمین کو کبھی طاقت و قوت نہ ہوگی کہ وہ اپنی چھاتی پر سبزہ اگا سکے۔ حضرات توجہ چاہتا ہوں ایک منٹ کے لیے، جو خدا اپنے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے نہ دے، اپنے محبوب کے لہو کی ایک بوند زمین پر گرنے نہ دے، وہ خدا اپنے محبوب کو مٹی میں کیسے ملنے دے گا؟ بولو محبت سے بتاؤ، توجہ کیجئے۔ جبریل نے لہو مصطفیٰ ہاتھ میں لے لیا، مگر جب کربلا کا ماحول آیا تو رسول کی رحمت نے کہا وہ غزوہ احد تھا جہاں مکین سدرۃ المنتہا تم گئے تھے، یہ کربلا ہے، یہاں نانا جان خود جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اعظم کا خون بوتل میں رکھ کر پوری دنیا کو بتا دیا، ارے اب تو سمجھ لو حدیث پاک کا راز حسین منی و انا من الحسین۔ گویا غزوہ احد میں جبریل نے ہاتھوں میں اٹھایا خون، کربلا میں رحمت للعالمین نے بوتل میں محفوظ کر کے دنیا کو بتا دیا جو خون غزوہ احد میں تھا وہی خون کربلا میں ہے۔ ارے نوٹ کرو، خون حسین کا دیکھ رہے ہو، یہ خون رسول کا ہے، بازو حسین کے ہیں، خون رسول اللہ کا ہے، گردن حسین کی ہے، خون رسول اللہ کا ہے، گلا حسین کا ہے، خون رسول اللہ کا ہے، جسم حسین کا ہے، خون رسول اللہ کا ہے۔ حضرات ایک بات بڑے پیار سے بتائیے کہ جتنے یزیدی آئے تھے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لینے آئے تھے نا، مگر جب یہ کربلا سے پلٹے ہیں تو ہاتھ لے کے نہیں، سر لے کے۔ بے وقوفی دیکھو غداران آلے رسول کی، آئے تھے ہاتھ لینے، واپس جا رہے ہیں سر لے کے، اور معمولی ہاتھ نہیں تھے، 22,000 کی فوج تھی،
ہمارے یہاں اتر پردیش میں آپ کے یہاں بھی یہی سسٹم ہوگا، ایک آدمی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں نا، تو کربلا میں بھی یہی چل رہا تھا۔ 42,000 ہاتھ کا مطالبہ کیا تھا؟ حسین ایک ہاتھ دے دو۔ کتنا پاکیزہ ہے حسین تمہارا ہاتھ، کتنا عظیم تر ہے حسین تمہارا ہاتھ، کتنی بلند پائیگیوں میں ہے حسین تمہارا ہاتھ، کتنی عظمتوں والا ہے حسین تمہارا ہاتھ، کتنی رفتوں پر ہے حسین تمہارا ہاتھ، مگر ہاتھ نہیں لے جیسے سر لے کے واپس پلٹے۔ نوٹ کرو، حسین کا ہاتھ یزیدیوں کو نہیں ملا، نکاروں ناہنجاروں بے وقاروں ذلیل خاروں کو نہیں ملا، مگر کرم دیکھو غوث و خواجہ کا کہ ان بزرگوں کے صدقے میں حسین کا ہاتھ ہم سنیوں کو مل گیا، ہم عاشقوں کو مل گیا، ہم وفاداروں کو مل گیا، ہم جانثاروں کو مل گیا۔ محترم حضرات توجہ کیجئے، مورخ لکھتا ہے دنیا کا پہلا شہید ہے جن کی شہادت کے بعد سر نیزے پر بلند ہوا تھا۔ حسین کا سر آگے لشکر پیچھے، افسر آگے عسکر پیچھے، سر حسین آگے چل کے بتا رہا تھا یزیدیوں ہم کل بھی امام تھے اور امام تھے، گلا کٹ گیا ہے، اب بھی امام ہیں، امام آگے چلا کرتا ہے، غلام پیچھے رہا کرتا ہے۔ حضرات ایک بات بہت اہم میرے ذہن پر آئی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سر اقدس جب کوفے کی پہلی منزل سے گزرا ہے تو ایک راہب کا بیان ہے کہ یہ منظر میں دیکھ رہا تھا، قریب آیا، پوچھا میں نے ایک قافلے والوں یہ کس کا سر نیزے پہ لے جا رہے ہو کٹ کے؟ کہا علی کے بیٹے کا۔ کون علی کے بیٹے؟ نواز رسول۔ کہاں نواز رسول کا سر ہے۔ ظالموں تم کتنے بڑے رسوائے زمانہ تھے، دنیا میں آخری نبی کا یہ آخری نواسہ زندہ تھا، وہ بھی سر کاٹ کے لے آئے، لاؤ رات بھر کے لیے سر حسین مجھے دے دو۔ اس راہب نے امام علی مقام کا سر اقدس لیا، اپنے مکان کے اندر گیا، ایک اونچے مقام پر چادر بچھایا، لگا ہوا ریت ہاتھوں سے صاف کیا، عطر سے معطر کیا اور ہاتھ باندھ کر سر حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حسین اگر میں کربلا میں ہوتا تو ظلم کے خلاف آپ کی آواز پر لبیک کہتا، لیکن ٹھیک ہے میں اب کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، کم از کم آپ کے سر اقدس کی تعظیم کر سکتا ہوں۔ تعظیم حسین میں کھڑا تھا، رات کا حصہ گزرا تو اس نے کیا دیکھا؟ امام علی مقام کے سر اقدس سے ایک نور نکلا جو پورے آسمان کو روشن کر رہا تھا، پورے آسمان پر روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سمجھ لیا راہب نے جن کا دھڑ کربلا میں ہے سر میرے آنگن میں ہے، جب نواسے کی زندگی کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا جان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا، لہذا میں زندہ نبی کا پڑھتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج لوگ امریکہ کا ڈالر کھا کے، سعودیہ کا ریال ہضم کر کے، کویت کا دینار صاف کر کے اسلام نہ پھیلا سکے۔ حسین تمہاری تبلیغ کو لاکھوں سلام، حسین تمہارے اشاعت اسلام کو سلام۔ سر کٹ گیا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، سر کٹ گیا ہے، اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، سر کٹ گیا ہے، اسلام کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، ایک بات اور ہم ہمدردی کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیں، نتیجے پہ لا کر کے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس یزید کے پاس آیا، یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے لب حسین پر رکھا، ایک صحابی موجود تھے، کہا نادان یزید ہٹا لے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یزید کی ہمدردی کر رہے ہیں، کوئی بھی گستاخی کا دروازہ یزید نے باقی نہیں رکھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ امام حسین کا سر اقدس جنت البقیع پہنچا اور پہلو فاطمہ میں دفن ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ کربلا معلی واپس آیا
اور وہاں گازریہ کے لوگوں نے مکمل طور پر تدفین کا اہتمام فرمایا۔ حضرات زیادہ نہیں، تھوڑا سا وقت گزرا تھا، آپ کو پورا ماحصل کربلا سمجھ میں آ جائے گا۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو یزید کا ظلم ابھی کمزور نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے، اس نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کروائی، مکہ المکرمہ پر چڑھائی کروائی، نہ جانے کتنے صحابہ کو مدینے میں شہید کیا گیا، کعبے شریف کا غلاف جلوا دیا، اور کعبے کی چھت پر وہ دمبا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا تھا، اس کی سینگ تبرک بنا کر رکھی تھی، اسے بھی اس نے جلوا دیا۔ اس مقام پر خانقاہ کے لوگ یہاں موجود ہیں، اہل سلسلہ اہل دل لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ جو دمبا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا تھا اور اس کی سینگ کو تبرک بنا کے کعبے کی چھت پر لگایا گیا، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس کا زمانہ چل رہا تھا؟ یہ آج کل کا زمانہ تھا؟ نہیں، یہ اسماعیل پیغمبر کا پیریڈ، اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ۔ ان کے دور میں نسبت کی کتنی تعظیم ہوتی تھی، بولو، اور اس دمبے کی سینگ کو تبرک بنا کر کے رکھا گیا۔ پتا چلا کہ نسبتوں کا احترام انبیاء و مرسلین نے فرمایا۔ محترم حضرات، یہیں تک نہیں، آگے آپ سمجھے ذرا سا۔ تقریباً 3 سال گزر گئے تو اس نے اتنا ظلم کیا مکے میں، عبداللہ بن زبیر مقابلہ کرتے رہے۔ اچانک خبر آئی کہ یزید مر گیا۔ 41 سال کی اس کی عمر تھی جب یہ مرا تھا، اور مرنے کے وقت اس نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا تھا۔ یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے۔ اس کا انتقال 21 سال کی عمر میں ہوا، مگر وہ نیک اور صالح شخص تھا۔ جب مرنے لگا تو لوگوں نے کہا تم بھی اپنا کسی کو خلیفہ بنا دو۔ اس نے کہا میرے باپ نے خلافت میں تلخی چھوڑی ہے، اب میں کسی کو مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ زمانہ آ گیا 65 ہجری کا۔ 65 ہجری کے زمانے میں مروان کا دورہ چلنے لگا شام اور مصر پر۔ پھر اس کا بیٹا عبد الملک آیا، اور 67 ہجری میں جب مختار ثقفی کو پورا کنٹرول ملا تو جتنے یزیدی تھے ان کا قتل عام ہونا شروع ہوا۔ یہاں پہ ایک نتیجے پہ میں آپ کو لا رہا ہوں، تاریخ بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بہت ایمانداری کے ساتھ آپ کے دل و دماغ پر ایک نصیحت اتر جائے گی۔ یہ جتنے شریک ہوئے تھے سب مارے گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے۔ عمر کو لایا گیا، گلا کاٹ کر کے رکھا گیا۔ خولی کو جب ڈھونڈا گیا تو جانتے ہی اندر گھس گیا تھا اپنے گھر کے، اور بیوی کو باہر کر دیا تھا۔ کہا جب ابو عمرہ کوتوال میری تلاشی کے لیے آویں تو تم بتا دینا کہ خولی گھر میں نہیں ہے۔ مگر وہ عورت اس وقت سے اس شوہر سے نفرت کرتی تھی جب سے اس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا اور نیزے پر بلند کیا تھا، وہ تلاش میں تھی۔ کہا جاؤ آج ہی تو موقع ملا ہے۔ جیسے ہی خولی اندر گیا اور کوتوالے کوفہ آئے، کہا خولی گھر میں ہیں؟ تو عورت نے زبان سے کہا خولی نہیں ہے، اور ہاتھ کا اشارہ کیا، لائن کلیئر ہے، چلے جاؤ۔ وہ گئے، ڈھونڈا ڈانڈا، بیڈ ڈھونڈا، کمرہ ڈھونڈا، روم ڈھونڈنا، ملا ہی نہیں۔ انسان کہاں سوئے گا بستر میں؟ مگر یہ پولیس والوں کے ہاتھ پیر دونوں چلتے ہیں۔ ایک سپاہی نے ایک ٹوکرے میں مارا جیسے ہی پیر تو ہٹا ٹوپڑا تو نکلا خولی کا کھوپڑا۔ یہ انگریزی کا 3 بنا لیٹا تھا، وہیں سے مار کر کے اور اس کی گردن کو کاٹ کر کے برسن عام لایا گیا۔ میں کسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ سب مارے گئے۔ اور یہیں تک نہیں، کوئی عذاب میں مبتلا ہوا، کسی پر ایسا عذاب آیا، بری مہلک بیماریوں میں گرفتار ہو کر کے مرا۔ لاکھوں لاکھ کوفے کے بچے اندھے پیدا ہوئے، طرح طرح سے عذاب آتا رہا۔ گویا کل 1,40,000 یزیدی مارے گئے۔ آپ سوال کریں گے کہ آئے تو تھے کربلا 22,000، یہ 1,40,000 کیوں مارے گئے؟ انہوں نے کیا بگاڑا تھا؟ انہوں نے کون سا قصور کیا تھا؟ لیکن یہاں پہ رک کر کے ایک بات پھر سن لیجئے، وہی مختار ثقفی جو قاتلان حسین سے انجام لے رہا تھا، بدلہ لے رہا تھا، انتقام لے رہا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔
جب بہت زیادہ تعریفات ہونے لگی تو چڑھ گیا چوتھے آسمان پہ، بولا معمولی آدمی تھوڑی ہوں، میرے پاس جبریل امین آتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے چڑھائی کرائی، اس طرح مختار ثقفی بھی مارا گیا۔ تو یہ 1,40,000 مارے گئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی فرمائی تھی، اے میرے محبوب، یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 مارے گئے ہیں، اور تمہارے نواسے کے عوض 70,000 اور 70,000 مارے جائیں گے۔ 1,40,000 مارے گئے۔ نوٹ کرو ان سبوں کا قصور کیا تھا؟ تھے تو وہاں 22,000۔ جانتے ان کا قصور کیا تھا؟ یہ جتنے مارے گئے، یہ جب امام حسین پر ظلم ہو رہا تھا تو یہ سب خاموش تھے، ان پر زیادتی ہو رہی تھی، یہ سب خاموش تھے۔ یزید ننگا ناچ رہا تھا، یہ سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، اگر کسی جگہ کوئی گناہ ہو اور تم وہاں موجود ہو لیکن دل سے اس کو برا مانو تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم وہاں موجود نہیں ہو، اور اگر تم وہاں موجود نہیں ہو مگر دل سے اس گناہ کو صحیح سمجھو تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم وہاں موجود ہو۔ ہمیشہ یاد رکھو، ظلم چاہے جس پر ہو، پڑوسی پر ہو، اپنے پر ہو، غیر پر ہو، ہندو پہ ہو، مسلمان پہ ہو، سکھ پہ ہو، کسی شخص پہ بھی ظلم ہو تو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سچی حسینیت یہی ہے کہ میدان میں آ جانا چاہیے اور ظالم کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اگر آپ خاموش بیٹھے ظلم ہوتا رہا تو آپ مجرم ٹھہریں گے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو پکا حسینی بنائے، پرچم حسین میں زندہ رکھے، پرچم حسین میں موت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے